جی اب شامل کریں گے اپنا سیگمنٹ ایکسپریسو اچیورز اور دیکھتے ہیں کہ سمینہ خان آج کس ہستی سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں۔ ڈاکٹروں کی کہانی نہیں، یہ مسیحاؤں کی داستان ہے۔ ہسپتال کے ہر کمرے میں وہ نئی زندگی کا چراغ جلاتے ہیں۔ بیماری کا علاج ہی نہیں، دلوں کو حوصلہ اور روحوں کو سکون دیتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے اصل ہیرو، جو اپنی نیند، اپنا سکون قربان کر کے دوسروں کو زندگی دیتے ہیں۔ انہی میں ایک نام ہے سر پروفیسر شکیل قریشی کا، جنہوں نے بچوں کے دل کے امراض کے میدان میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور انہیں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے سر کا خطاب یعنی کہ نائٹ ہوڈ بھی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اگرچہ کہ یہ اپنے میدان میں بہت کام کر رہے ہیں اور ان کو دنیا جانتی ہے، لیکن ان کا دل آج بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں پیدائش میری کوٹلی آزاد کشمیر میں ہوئی اور کچھ عرصہ وہاں پر ہی ہم رہے، بعد میں والدین نے موو کیا وہاں سے۔ آپ پیدا پاکستان میں ہوئے تھے، سکولنگ بھی وہیں پہ آپ نے کی، کتنے سال کی عمر میں یہاں پر؟ جی تھوڑی سی سکولنگ کوٹلی میں ہوئی تھی، پھر 2 سال کے لیے راولپنڈی موو ہوئے تھے، وہاں پر فیض الاسلام ہائی سکول ہے وہاں پر گیا، اور پھر وہاں سے راولپنڈی سے چھوڑ کے ادھر یو کے میں آئے۔ آپ نے میڈیسن یو کے سے کیا؟ انیشل سکولنگ گرامر سکول میں اور کالج میں او لیول اے لیولز کے لیے رودرم میں کیا، وہاں سے پھر میڈیسن میں انٹری مانچسٹر میں ملی، تو وہاں مانچسٹر سے گریجویشن ہوئی۔ آپ نے کچھ عرصہ پھر پاکستان جا کے آپ نے ایف آئی سی میں کام کیا، جی تو یہاں سے گریجویٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں جاب کی تھی یا آپ سیدھا پاکستان چلے گئے؟ نہیں میں گریجویشن کے بعد اسپیشلٹی ٹریننگ ہماری ہوتی ہے، تو وہ میں اسپیشلٹی ٹریننگ کمپلیٹ کر رہا تھا۔ وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کیونکہ وہ کنسلٹنٹ جابس ملتی ہے یا ڈھونڈنی پڑتی ہے، تو اس وقت کنسلٹنٹ جابس ابھی اویلیبل نہیں ہو رہی تھی، تو میں یا تو یہاں پر چوائس تھا ٹریننگ جاری رکھوں یا کچھ اور چیلنج ملے، تو اس وقت پھر میں فیصلہ کیا تھا، یہ جب اپرچونٹی ملی راولپنڈی کی تو گیا۔ یہ اپرچونٹی کیسے ملی تھی آپ کو؟ وہاں سے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ کی اپنی چوائس تھی کہ مجھے وہاں جانا ہے؟ نہیں، وہ اس وقت لیٹ پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق ان کی بیٹی تھی، جس کی یہاں ہیئر فیلڈ ہاسپٹل میں پروفیسر مجدی یعقوب ہیں، انہوں نے آپریشن کیا تھا، پھر دیکھ بھال کے لیے بعد میں بھی چیک کرتا رہا، تو ایک وزٹ کچھ عرصہ بعد مجھے پھر کانٹیکٹ ہوا انیشلی پاکستانی ہائی کمشنر سے لندن میں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی مرضی ہے کہ وہاں پر ایف آئی سی میں بچوں کے لیے پیڈیاٹرک کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کھولا جائے، ڈیولپ کیا جائے، تو وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اس وقت پاکستان سے کوئی ایسا اور نہیں تھا، یو کے میں خاص کر کوئی بھی نہیں تھا جو پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کرتا ہو۔ یو ایس اے میں ایک تھا لیٹ کلیم عزیز،
تو وہ اسی وقت کراچی میں موو ہو گیا تھا. تو کراچی میں ڈپارٹمنٹ ڈیولپ ہو رہا تھا, راولپنڈی اور کسی جگہ نہیں تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ اپرچونٹی کافی اچھی مل رہی ہے کہ کچھ ڈیولپ کیا جائے. تو پھر آپ نے وہاں جا کے جو بچوں کا وارڈ تھا FIC میں وہ آپ نے جی شروع کیا بچوں تھا. کا ڈپارٹمنٹ وہاں پر پھر شروع کیا تھا. پھر آپ نے آرمی جوائن کی تھی. تھوڑا سا وہ انٹرسٹنگ بڑا واقعہ ذرا میں چاہوں گی کہ ہماری آڈینس دیکھے. یہ انپریسیڈنٹ ہے, میں نے کبھی سنا نہیں, اس لیے میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ یہ آرمی میں کیسے گئے آپ, یہاں سے کوالیفائی کر کے وہاں گئے اینڈ دین یو جوائن آرمی. وہ آرمی کا تو مجھے ذہن میں نہیں تھا نا. جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ FIC میں ہم ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ہاں کر دی. اس وقت پھر جب فیملی کو بھی موو کیا وہاں گیا تو وہاں کے AFIC کے کمانڈانٹ اس وقت کرنل ذوالفقار تھے, بعد میں جنرل ذوالفقار ہو گئے. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہاں پر آرمی ہاسپٹل میں جو سٹاف ہے وہ آرمی آفیسرز کی زیادہ سنتے ہیں بات, سویلین اگر ہو کوئی تو اس کی بات نہیں سنتے. تو بہتر ہے کہ تم آرمی جوائن کر لو. اچھا. تو پھر میں نے سوچا کہ آرمی کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا رینک. اینڈ ہاؤ اولڈ ور یو ایٹ دیٹ ٹائم, ایج کیا تھی آپ کی؟ 31. اچھا. 1983 میں گیا تھا. تو میرے ذہن میں ٹی وی پروگرام یہاں اس وقت ہوتا تھا UK میں, میش امریکن کامیڈی پروگرام تھا. تو اس میں ایک کیریکٹر تھا میجر اور ایک کیپٹن ہوکائی. تو میرے ذہن میں صرف 2 رینکس تھے, ان میں سے میجر جو تھا وہ سینئر تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں آرمی جوائن کرنی چاہیے. تو میں نے کہا کہ میں جوائن تو کروں گا لیکن میجر بننا ہے. اچھا. تو وہ پھر پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق سے پھر آرڈر اسپیشل نکلوانا پڑا کہ اس کو ڈائریکٹ میجر لیا جائے. تو اس آرڈر کو GHQ میں بھیجا گیا. تو پھر مجھے آپ نے یونیفارم پہنی؟ پھر پہننی پڑی. ہاں جی, For 2 years? ایز اے میجر اینڈ یونیفارم. ہاں جی. بڑا انٹرسٹنگ ویسے یہ بات ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں کہ آئی تھنک آپ کی اسپیشلٹی کی وہاں ضرورت تھی, اور دوسرا آپ UK چھوڑ کے پاکستان ریلوکیٹ ہوئے کہ میں یہاں پر بچوں کا وارڈ بناؤں. تو آئی تھنک وہ اس کو آپ کو آنر کرنا یہ بہت زبردست ایک ڈیسیژن تھا جو انہوں نے کیا. سو دیٹس ویری نائس. اچھا, میڈیسن میں آنا, اسپیشلی کارڈیولوجی کی فیلڈ میں آنا, یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا؟ کیسے آپ نے انٹری ماری اس فیلڈ میں؟ کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. ایک تو پیدائش کا میں نے بتایا تھا آپ کو, کوٹلی. میرے والد صاحب اور دادا ساری فیملی جنریشنز حکیم تھے. تو جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا نے میرے والد صاحب کو اور والدہ کو بتایا کہ اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے صحیح طرح. اچھا. تو وہ پھر ڈیسیژن ان کا ہو گیا تھا بچپن سے ہی. تو میں جیسی اسکولنگ ہو رہی تھی تو مجھے یاد کراتے رہتے میرے والدہ اسپیشلی اور والد صاحب کے ڈاکٹر بننا ہے. تو وہ تھا میڈیسن کا. میڈیسن جب میں نے گریجویشن یا مینچسٹر سے کی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہاسپٹل میڈیسن کون سی اسپیشلٹی کی جائے. تو اس وقت مجھے زیادہ اچھی obstetrics گائنیکالوجی یا سائیکیاٹری لگتے تھے. تو دونوں وہ میں سوچ رہا تھا اور ان میں کافی اچھا بھی تھا. لیکن پھر میں سوچا کہ اگر 15-20 سال بعد سب کچھ اس اسپیشلٹی میں سمجھ آ گئی تو اس کے بعد کیا کروں گا, بورڈم ہو جائے گی. تو مجھے ایسا کرنا چاہیے جو سمجھ میں نہ آئے. تو ڈیورنگ مائی ٹریننگ میڈیکل اسکول میں اور تھوڑا بعد بھی مجھے کارڈیولوجی نہیں سمجھ آتی تھی, اور خاص کر پیڈیاٹرک کارڈیولوجی بچوں کی. یہ آپ کو مشکل لگتی تھی؟ جی بہت زیادہ مشکل بھی, اور پیڈیاٹرک کارڈیولوجی خاص کر کیونکہ 1970s میں بیبیز جو ہوتی تھیں جن کو دل کی پرابلم سیویئر ہوتی تھی تو وہ بہت ہی مشکل سے سروائیو کرتے تھے. تو وہ دیکھ کے کافی سٹریس ہوتا تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ یہ بیبی اتنی پرابلم ہے اور نیکسٹ ڈے بیبی ڈائڈ. سو پھر میں یہی سوچا تھا کہ ایسی اسپیشلٹی کرنی چاہیے جو سمجھ میں نہ آئے, تاکہ وہ چیلنج رہے, سروائیول کا جو ہے کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے تو چیلنج ہوتا ہے. اس لیے میں پھر انیشلی ایڈلٹ کارڈیولوجی شروع کی اور اس کے بعد پیڈیاٹرک کارڈیولوجی.
کافی ایکسائٹنگ تھا جو آپ نے پروسیجر ابھی پرفارم کیا اور ہم نے اس کو لائیو دیکھا. اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی کہ ایوری بڈی واز کام, سب لوگ بڑے آرام سے سکون کے ساتھ 8-10 لوگوں کی جو ٹیم تھی اندر وہ پروسیجر پرفارم کرتی. وہ کامنس کیسے آتی ہے؟ یہ پروسیجر جو ہے نا, اور خاص کر جو ابھی کیا ایک والو ڈالا ہے, تو یہ 2013 میں ہم نے شروع کیا تھا پہلی دفعہ, کیونکہ نیا والو ہے. اور اس کو پھر پچھلے 10 سال سے میں یہاں بھی اپنے ہاسپٹل میں بھی اور باقی آگے پیچھے دنیا میں بھی سکھانے کے لیے جاتا ہوں. تو اتنے عرصے بعد پھر وہ کامنس ہو جاتی ہے, کیونکہ ایسے کمپلیکیٹڈ پروسیجرز میں آپ سٹریس نہیں ہونا چاہیے, سب کو کام رکھنا چاہیے, تو ٹیم ہوتی ہے. اچھا, میں نے ایک اور چیز جو دیکھی کہ جو سپلائر ہیں اس والو کے, وہ بیٹھے رہے اس سارے پروسیجر میں دیکھنے کے لیے کہ مجھے کون سا اکوپمنٹ یا کون سا جو والو ریپلیسمنٹ کرنا ہے وہ کون سا سجیسٹ کروں. یہ چیز پاکستان میں ہوتی ہے؟ تھوڑی بہت ہوتی ہے, اب ذرا پہلے سے بہتر ہو گئی ہے, ہوتی ہے, کیونکہ یہ کیسز اس طرح کے پروسیجر میں پاکستان میں بھی کیے ہیں, تو وہاں پر کمپنیز اسی طرح کے سپلائر جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو سر کا جو خطاب ملا یہاں پہ, نائٹ ہوڈ آپ کو ملی, تھوڑا سا یہ بتائیں میرے آڈینس کے لیے کہ کیوں آپ کو یہ دیا گیا اور کیا فیلنگ تھی سر جب آپ کو پتا چلا کہ یو ہیو بین شارٹ لسٹڈ؟ میں پچھلے 25-30 سال سے ایک تو یہاں پر جو کام کر رہا ہوں NHS میں, اس میں کافی ڈیولپمنٹس کی ہیں, بلونز یا ٹیکنیکس, تو وہ ڈیولپمنٹ ایک پیشنٹ بینیفٹس کے لیے بہت ہی تھی. اس کے علاوہ پھر میں اراؤنڈ دا ورلڈ ایجوکیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں, وہاں پر لیکچرز بھی دیتا ہوں اور آرگنائز بھی کرتا ہوں, تو وہ پوری دنیا میں آگے پیچھے میں چکر لگاتا ہوں. پھر ایک چیریٹی ورک ہے وہ میں کرتا ہوں چین آف ہوپ کے لیے, وہ پھر ہم افریقہ میں کرتے ہیں کی ہول پروسیجرز آن چلڈرن, اور فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. فری, جی وہ چین آف ہوپ اسپانسر کرتی ہے, لیکن لوکلز کے لیے کاسٹ نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے, اور پاکستان میں خاص کر میں ڈیولپمنٹ میں پیڈیاٹرک کارڈیولوجی میں کافی مدد کی ہے ڈیولپ کرنے میں, تو اس ساری وجہ سے پھر نائٹ ہوڈ ملی. پرپوز تو پتہ نہیں تھا, کیونکہ یہ انڈیویجول کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے پرپوز کیا اور کیوں, لیکن جس نے بھی پرپوز کیا تھا وہ آنر کے لیے پرپوز کیا تھا, لیکن جو کمیٹی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا ایوارڈ دیا جائے, تو مجھے پھر وہ نائٹ ہوڈ کا انہوں نے دیا. پاکستان سے ہمارے بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو یہاں پر ہیں, جنہوں نے بڑا نام بنایا ہے. بینگ اے پاکستانی, ہاؤ پراؤڈ آر یو ایٹ یور سیلف یا ان لوگوں کی اچیومنٹس پہ؟ وہ تو نیچرلی پراؤڈ ہوتے ہیں, کیونکہ جس طرح میں جب آیا تھا 1960s میں, بہت ہی چیلنجز یو کے میں تھے, صرف فٹنگ ان ٹو دا اسکول وہ نہیں, لیکن اس وقت ریسزم ہوتی تھی, جابز نہیں ملتی تھی آسانی سے ان میڈیسن. اب ریسزم زیادہ تھا کہ اب ہے؟ اس وقت تو ہڈن ریسزم تھی, اب ذرا آبویس ریسزم ہے, لیکن اس وقت یہ چیلنجز تھے کہ جو ایشینز یا افریکنز تھے ان کو بڑی مشکل سے جابز ملتی تھی, اب تو مل رہی ہیں. So there is a little bit improvement from that point of view. Wider outside the NHS racism جو ہے وہ اب more obvious ہے. تو لیکن اس وقت جابز کی مشکل ہوتی تھی کہ ہاسپٹل میڈیسن میں جابز کیسے ملے, تو وہ چیلنجز اس وقت بہت تھے. جو اب اچھا نام بنا چکے ہیں ان کے لیے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز ٹو فائٹ وہ کامیاب ہو گئے. تو اس لیے وہ پھر خوشی سب کے لیے ہوتی ہے, جو بھی اور ہمارے پاکستان سے کافی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز میں یہاں پر ڈاکٹرز ہیں, نام اچھا بنایا انہوں نے, مشہور ہے, تو وہ ان کو مبارک ہم دینے چاہیے.